الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو آج کا جو ہمارا قاعدہ ہے یہ العادت محکمہ، یہ پانچواں بڑا قاعدہ ہے۔ ہم نے چار جو ہیں بنیادی قاعدے، جو بڑے بڑے قاعدے ہیں، الامور بمقاصدها، دوسرا تھا الیقین لا یزول بالشک، تیسرا تھا المشقۃ تجلب التیسیر، اور چوتھا تھا لا ضرر ولا ضرار۔ تو یہ چار بنیادی قاعدے ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور ان کے معنی اور ان کے تحت کچھ قواعد جو ان کے متعلقہ تھے وہ بھی پڑھ لیے ہیں۔ آج کا جو ہمارا قاعدہ ہے یہ ہے العادت محکمہ۔ عادت یہ وہی جو ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو فقہا کے ہاں اس کا معنی یہ ہے کہ مثلا جو بار بار تکرار کے ساتھ جو کام ہو، کوئی بھی قول یا فعل، یعنی کوئی گفتگو، زبان سے نکلی ہوئی بات، یا کوئی کام عملی طور پر انسان اپنے جسم سے جو کرے، وہ اگر بار بار تکرار کے ساتھ ہو تو اس کو عادت کہتے ہیں۔ تو وہ کسی مثلا کسی پوری تمام لوگوں کی طرف سے ہو، یا کسی خاص علاقے کے لوگوں کی طرف سے ہو، خاص قبیلے کے لوگوں کی طرف سے ہو، تو وہ اس قبیلے کی، قوم کی، علاقے کی عادت کہلاتی ہے، یعنی جو وہ بار بار کرتے ہیں روٹین سے۔ تو محکمہ کا معنی ہے یعنی فیصلہ کرنے والا۔ یہ حکمہ جو حکیم سے حکم یعنی اسم مفعول ہے، اسم مفعول یعنی جس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو عادت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اس کا کچھ نہ کچھ معنی یہ بن جائے گا۔ اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اسکرین پر شیئر بھی کیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ جس مسئلہ کے بارے میں شریعت کی کوئی خاص نص نہ آئی ہو، ایسا حکم شریعت کا جس کے بارے میں کوئی خاص نص نہیں ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ حدیث ہے، وہاں عادت اور عرف یہ دونوں تقریباً ہم معنی ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں ان میں کچھ فرق ہے۔ تو وہاں عادت اور عرف یہ دونوں فیصلہ کریں گے، تو وہاں جو ہے فیصلے کے لیے ہم اس کو اختیار کیا جائے گا، عادت سے، عرف سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اس قاعدے کا مفہوم۔ اب آگے اس کی قاعدے کی وضاحت آئے گی تو اس کا معنی مزید واضح ہو جائے گا۔ تو دوسرا جو پوائنٹ ہے اس حوالے سے وہ ہے عرف اور عادت میں فرق۔ قاعدہ کا معنی امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جہاں بھی شریعت کا کوئی خاص حکم نہ ہو تو وہاں عادت اور عرف کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر میں ایک سادہ سی مثال آپ کو دے دوں تاکہ تھوڑا سا بات سمجھ آ جائے، اس قاعدے کا یعنی جو بنیادی مفہوم سمجھ آ جائے۔ اللہ کے رسول کے بعد جو ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی، اس نے عرض کیا آگے کہ میرا جو خاوند ہے مجھے خط یعنی وہ خرچہ اتنا نہیں دیتا جو مجھے کافی، مجھے اور میری اولاد، میرے بیٹے کو۔ تو اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ خودی ما یکفی کی والدی کی بالمعروف، کہ تو اتنا خرچہ لے لے جو تجھے یعنی تیرے گزر بسر کے لیے اور تیری جو اولاد ہے اس کے گزر بسر کے لیے کافی، بالمعروف ہی، معروف طریقے سے، رواج کے حساب سے، یعنی جتنا چلتا ہے۔ تو یہ ہے عادت کہ اتنا خرچہ لے گی جتنا اس یعنی اس روٹین میں عادت سے لوگوں کے ہاں چلتا ہے کہ اتنے خرچے سے گزارا ہو جاتا ہے، اس سے زائد نہیں لے گی۔ اب یہاں اللہ رسول نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ کتنا لینا ہے، تو نے 2 دینار لینے ہیں کیونکہ اس وقت درہم و دینار تھے، یا 5 دینار لینے ہیں، ایک میں کے 5 درہم لینے ہیں، 10 درہم لینے ہیں، نہیں یہ نہیں بتایا، جو روٹین سے چلتا ہے لوگوں کے ہاں جو عادت ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر اب خاوند کا خرچہ جو ہے وہ خاوند کہہ رہا ہوں، بیوی کا خرچہ، اس کے اخراجات، نان نفقہ جو ہے، رہنا سہنا، کپڑا، گھر وغیرہ، رہائش، یہ ساری ذمہ داری خاوند کی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا کچھ انتظام کر کے دے۔ اب یہ انتظام کرنے کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں کہ یہ سارا خرچہ مرچہ جو ہے یہ شوہر نے اٹھانا ہے، اس کے رہنے کا، کھانے پینے کا، لباس وغیرہ کا۔ اب یہ نہیں بتایا گا کتنا کتنا کا، اب یہ عرف کے لحاظ سے، رواج کے لحاظ سے۔ اب عرف، رواج، عادت یہاں مختلف ہے، سعودی عرب میں مختلف ہے، کسی اور ملک میں، یورپ میں چلے جائیں مختلف ہے، افریقہ میں چلے جائیں مختلف ہے، تو عادت، رسم و رواج مختلف ہے۔ تو اب خرچہ وہ اٹھائے گا اس قوم کے عادت کے حساب سے، کیونکہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی شریعت میں۔ تو یہ ہے معنی العادت محکم۔ تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو کلیئرٹی ہوگی آگے مثالیں بہت ساری آئیں گی انشاءاللہ۔
سمجھ آ جائے گا مزید. تو میں نے آپ کو بنیادی مثال دے دی ہے تاکہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے اس قاعدے کی. تو یہ ہے العادت محکمہ. آگے جو ہے عرف اور عادت میں فرق. تو اب دو لفظ جو ہے فقہا کا استعمال ہوتے ہیں. ایک عرف کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک عادت کا. تو اس کے معنی میں اختلاف ہے. تو واللہ عالم جو قریب ترین معنی ہے وہ یہی ہے کہ عرف کو فقہا جو ہیں اپنی کتابوں میں یہ جب قولی کوئی گفتگو کر یعنی جو قول سے متعلقہ ہے یعنی ایسی عادت جس کا تعلق بولنے سے ہو, کوئی ان کے ہاں کوئی کلام مشہور ہو گئی ہو, کوئی ان کے ضرب المثل بن گیا ہو, تو یہ قول سے متعلقہ جو رواج ہے لوگوں کا عادت ہے اس کو عرف کہتے ہیں. اور جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہو, جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی ہے کہ خرچہ مرچہ, اب یہ انسان کے عمل سے اس کا تعلق ہے تو یہ اس کو عادت کہتے ہیں. یعنی فقہا نے اس لحاظ سے فرق کیا ہے. بعض نے کہا کہ دونوں دونوں کلمات ہم معنی ہیں یعنی مترادفات میں سے عرف عادت ہے, عادت عرف ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو بہت سارے فقہا نے یہ فرق کیا ہے کہ جب وہ ایسے رواج کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق انسان کی گفتگو سے قول سے ہوتا ہے تو وہاں لفظ عرف استعمال کرتے ہیں, عرف. اور جہاں ایسے رواج کا تذکرہ ہو جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے, گفتگو سے نہیں ہے, تو وہاں وہ عادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک فرق کیا گیا ہے. تو اگر آپ اس کو مترادف بھی مان لیں اور استعمال کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن بہرحال اگر فقہا کی کتابوں کو مد نظر رکھیں تو یہ یعنی کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے کہ وہ عرف کو قول کے معنی میں, یا آپ کہہ لیں کہ جو قولی رواج ہے اور جو فعلی رواج ہے اس کے لیے لفظ عادت کا استعمال کرتے ہیں, اور ہیں دونوں ہی رواج کے بارے میں. تو یہ تھا یعنی مختصر سا فرق عرف اور عادت میں. آگے جو اگلا پوائنٹ ہے کہ عرف کی نا یا عادت کی مختلف لحاظ سے علماء نے, جو قواعد فقہیہ کے ماہرین ہیں, انہوں نے تقسیم کی. تو آپ کے سامنے میں تقسیم جو ہے وہ جو آپ کی کتاب میں وہ بھی لکھی ہوئی ہے. یہ ایک موضوع کے لحاظ سے عرف کی اقسام, آگے مصدر کے لحاظ سے عرف کی اقسام, یعنی وہ عرف رواج کس کی طرف سے شروع ہوا ہے اس لحاظ سے, دوسرا مصدر. آگے کہ وہ عرف جو ہے وہ شریعت میں معتبر ہے بھی کہ نہیں, تو اس کے لحاظ سے اقسام. اور چوتھی اور آخری جو ہے وہ عمل کرنے کے لحاظ سے عرف کی اقسام. تو یہ چار طرح کی اقسام جو ہے یہ عرف کی فقہا نے ذکر کی. یہ عرف میں یہاں بول رہا ہوں تو عرف اور عادت ایک, یعنی یہاں میں مترادفات میں استعمال کر رہا ہوں اس کو, یعنی عرف اور عادت دونوں ہم معنی ہے. میری آواز کلیئر ہے, کوئی کٹ کٹ کو تو نہیں آ رہی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کلیئر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, تو موضوع کے لحاظ سے عرف کی اقسام جو ہے وہ جو پہلی تقسیم ہے موضوع کے لحاظ سے, تو یعنی وہ کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے, یعنی رواج. تو اگر وہ قول کے بارے میں ہے تو عرف قولی ہو جائے گا. اگر وہ لوگوں کے فعل کے بارے میں تو اس کو عرف فعلی کہیں. مثال کے طور پر یہاں سمجھنے کے لیے آپ کو مثال دوں کہ عرف قولی کی مثال آپ سمجھ لیں کہ اگر جو ہے وہ کسی قوم کے ہاں کسی علاقے کے لوگوں کے ہاں کوئی لفظ کسی خاص معنی کے لیے استعمال ہونے لگ جائے, حالانکہ لغوی لحاظ سے اس کا معنی عام ہو, لغوی لحاظ سے اس کا معنی عام ہے, لیکن کسی علاقے کے لوگ اس کو کسی خاص معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر گوشت ہے. اب یعنی اپنے جو عام فہم مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. اب گوشت ہے تو ہمارے جو معاشرے میں, ہمارے جو رواج میں گوشت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو عام طور پر یا چھوٹا گوشت ہوتا ہے یا بڑا گوشت, بیف یا مٹن, یہ دو ہی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ جو ہے آپ کسی کو کہیں کہ جاؤ گوشت لے کر آؤ, وہ آگے سے مچھلی اٹھا لائے, تو اب وہ بھی حالانکہ وہ کہے کہ قرآن میں مچھلی کو بھی گوشت کہا گیا ہے, یا لغوی لحاظ سے یہ بھی گوشت ہی ہے, تو یہ صحیح نہیں ہوگا. کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے رواج میں یہ اس کے لیے گوشت کا لفظ نہیں بولا جاتا. اگرچہ لغوی لحاظ سے ڈکشنری میں یہ گوشت اس کے لیے بولا جا سکتا ہے, جیسے عربی زبان میں لحم کا لفظ ہے. اب لحم کا لفظ جو ہے وہ اگر خاص ہو جائے کسی گوشت کے ساتھ تو اس میں کسی علاقے میں وہ خاص کر لیں اس کو بکری کے گوشت کے ساتھ یا اونٹ کے جیسے پر,
آپ کسی یہ 50,000 کو بینک دیتے ہیں، آپ کا دوسرا کہتے ہیں میں 50,000 آپ کو کیش دوں گا، اگلے دن جو ہے آپ کسی اور ملک کی کرنسی اٹھا کے اس کو لا دیتے ہیں. اب کیا ہے، وہ کہ یہ بھی کیش ہی ہے تو کیش، لیکن وہ جو ہمارے معاشرے میں کیش ہے، وہ ہمارے معاشرے میں کیش جو رواج جس کا چل رہا ہے وہی ہوگا. وہ پاکستانی روپیہ چلتا ہے، کوئی اور نہیں چلتا، یا ڈالر کسی جگہ پہ چلتا ہے، یہ اسٹاک مارکیٹ میں یا کسی اور جگہ پہ. تو اب یہ وہی جو کرنسی رائج ہے وہی مراد ہے، حالانکہ کیش میں ساری کرنسی آ جائیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کیش سے مراد جب وہ لفظ دونوں آپس میں بول رہے ہیں تو اس وقت جو مراد ہوگی وہی ہوگی. تو یہ ہے عرف قولی، یعنی کسی علاقے کے لوگ یا کوئی تمام لوگ یا کسی ملک کے لوگ، کسی قبیلے کے لوگ کسی لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے متعین کر دیں، حالانکہ لغوی لحاظ سے اس کا معنی اور بھی ہو. جیسے میں نے آپ کو ایک دو مثالیں دی، ایسے عربی زبان میں دابا کا لفظ ہے یا اور دو الفاظ مختلف استعمال ہوتے ہیں. اس نے آگے ایک اور مثال بھی دی ہے، آپ کی جو مذکرہ ہے، نوٹس ہیں، وہاں اس نے مثال دی ہے، اگر کوئی بندہ کہے کہ مثلا جو ہے میں اپنے پاؤں جو ہے وہ فلاں کے گھر نہیں رکھوں گا. اب یہ مثال ہمارے معاشرے میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ میں تیرے گھر پیر نہیں پاؤں گا، یعنی میں آپ کے گھر پاؤں نہیں رکھوں گا. اب مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھر نہیں جائے گا بالکل بھی. تو اگر بالفرض وہ قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم میں آپ کے گھر جو ہے پاؤں نہیں رکھوں گا، تو اگر وہ اس گھر میں پاؤں نہ رکھے، کسی سواری پر چلا جائے، کسی گھوڑے پر بیٹھ کے، تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ تو مجھے جواب دے گا اس کا؟ ایک ٹوٹ جائے گی کیونکہ عرف میں اس کا نہ جانا تھا. جی بالکل. بہت شکریہ. تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ عرف میں رواج میں اس کا جو معنی ہے وہ پاؤں رکھنا صرف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں داخل ہونا ہے. حالانکہ اس نے جو لفظ بولے ہیں پاؤں رکھنے کے بولے ہیں، کیونکہ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ضرب المثل جو ہے اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ وہ اس کے گھر میں نہیں جائے گا. تو یہ ہے رواج، یہ عرف قولی. عرف فعلی کیا ہے کہ مثلا جو ہے کوئی رواج لوگوں کے ہاں کسی کام کرنے کا بن جائے. مثال کے طور پر اب آپ کسی مال میں جاتے ہیں، کسی مال میں جاتے ہیں تو آپ وہاں سے سامان اٹھاتے ہیں جو آپ نے خریدنا ہوتا ہے، ٹرالی میں ڈالتے ہیں، اور کیشیئر کو کہتے ہیں، کیشیئر کے سامنے وہ سارا سامان پڑا ہوتا ہے، سارا سامان. وہ سامان آپ کا اس کے اماؤنٹ نکالتا ہے، اتنی بن گئی ٹوٹل، آپ پیسے پکڑا کے بلا کچھ کہے واپس آ جاتے ہیں. اب یہ لوگوں کے ہر رواج بن چکا ہے. آپ نے کچھ نہ کہا ہے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ آپ لینا چاہتے ہیں کتنے پیسے ہوئے ہیں، کیا کیا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا. آپ نے چیزیں اکٹھی کی ہیں اور چیزیں اکٹھی کر کے اس کو جو ہے وہ لا کر رکھ دی ہیں اس کے سامنے ٹیبل پہ. اس نے سارا کاؤنٹ کر کے پیسے آپ کو بتا دیے، آپ چپ کر کے پیسے دے کے گھر آ گئے سامان اٹھا کے. اب اس میں نہ آپ نے یہ کہا کہ ابھی کا، نہ اشتری من کا، یعنی نہ میں آپ سے بیچنا، آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، نہ اس نے کہا میں آپ کو بیچتا ہوں، یعنی نہ کاروبار کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا. اب یہ لوگوں کے یہاں عرف بن چکا ہے، رواج بن چکا ہے. تو علماء نے کہا ہے کہ یہ جو ان کا آپس میں چیز اٹھا کے یعنی یہ عرف فعلی کی مثال ہے. یہ ایسے مثال کے طور پر تو اب روٹی کا لفظ ہے، تو اب روٹی اگر کوئی بندہ لے کے آتا ہے آپ کے پاس، یا آپ نے کسی کو کہا کہ روٹی لے کے آؤ، وہ روٹی اٹھا لایا مکئی کی، وہ کہ یہ بھی روٹی ہے. حالانکہ ہمارے ہاں روٹی کا لفظ جو ہے وہ گندم کی روٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک رواج بن چکا ہے. حالانکہ مکئی کی لائے وہ، یا جو کی لے آئے، یا چاولوں کی لے آئے، یہ ساری ساری روٹی ہے. اگر بنی ہو روٹی، روٹی کی شکل میں بنی ہو تو کہ یہ بھی روٹی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو روٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ گندم کی روٹی کے لیے ہوتا ہے. تو یہ میدے، ایون کہ میدے کے لیے روٹی کے لیے بھی نہیں ہوتا. تو یہ لوگوں کے یہاں رواج بن چکا ہے عملی طور پر کہ وہ روٹی جو ہے وہ گندم کی کھاتے ہیں، کسی اور کی کھاتے ہی نہیں. تو میدے کا نان نان ہوتا ہے. تو اس لیے یہ عرف فعلی کی مثال ہے کہ یہ موضوع کے لحاظ سے عرف کی اقسام ہے کہ عرف قولی اور عرف فعلی. تو یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کسی کو کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ کسی کا کوئی اشکال ہو، کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہو؟ اچھا، امید ہے کلیئر ہی ہوگا انشاءاللہ. اگلا جو ہے، تو اگلی جو دوسری جو قسم ہے عرف کی،
مصدر کے لحاظ سے عرف کی اقسام. اب مصدر کے لحاظ سے عرف کی 3 اقسام ہیں: شرعی عرف اور عرف عام اور عرف خاص. اب شرعی عرف سے مراد کیا ہے کہ جس کا معنی جو ہے شریعت نے متعین کیا، یعنی جس لفظ کا معنی شریعت نے خاص کر دیا. جیسے مثال کے طور پر اب صلاۃ کا لفظ ہے الصلاۃ. اب اگر آپ ڈکشنری میں صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی دیکھیں صلاۃ کا، تو ڈکشنری میں آپ کو اس کا معنی ملے گا دعا کرنا. حالانکہ تو لیکن جو شریعت میں اس کا معنی متعین وہ دعا کرنا ہے. ایون یعنی اگرچہ نماز میں دعا ہوتی ہے، لیکن شریعت نے جو الصلاۃ کا لفظ بولا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب یہاں مراد دعا کرنا نہیں، بلکہ شریعت نے اس کا معنی متعین کیا ہے. وہ معنی کیا ہے کہ وہ جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کے اللہ اکبر کہنے سے لے کے ساری نماز جو جس طرح پڑھی جاتی ہے، اور اینڈ میں جو سلام، یعنی جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر جس کا اختتام ہوتا ہے. اب اس لفظ کا، صلاۃ کے لفظ کا شریعت نے معنی متعین کر دیا ہے کہ اس کا جب قرآن میں یا حدیث میں بولا جائے گا صلاۃ کا لفظ، تو دعا مراد نہیں ہوگی، بلکہ یہ کیفیت مراد ہوگی جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر سلام تک جس کا اختتام ہوتا ہے. ایسے ہی زکوٰۃ کا لفظ ہے. اب اس کا معنی شریعت نے متعین کیا ہے. لغت میں اس کا معنی جو ہے وہ پاک کرنا، بڑھوتری کے ہیں، کسی مال کے بڑھ جانا، کسی چیز کا بڑھ جانا، تزکیہ کرنا. لیکن زکوٰۃ کا جو شریعت میں معنی ہے وہ جو مخصوص مال میں فرض ہوتی ہے، وہ بکریوں میں ہو یا جانوروں میں ہو یا مال تجارت میں ہو یا کھیتی باڑی میں جو انسان کاشت کرتا ہے اس میں. اب یہ زکوٰۃ کا معنی ہے جو شریعت نے اس کا متعین کیا ہے. تو یہ عرف شرعی ہے، یعنی شریعت نے ایسے ہی روزہ ہے، روزے میں روزہ کا لغوی معنی سامع سمع کا معنی رک جانا ہوتا ہے، رک جانا، باز آ جانا. لیکن شریعت نے اس کا معنی متعین کیا ہے کہ صبح یعنی صادق سے لے کر، یعنی صبح فجر کی نماز اذان سے لے کر مغرب تک، سورج غروب ہونے تک مخصوص چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے. تو یہ شریعت نے اس کا معنی متعین کیا، یعنی یہ عرف شرعی. ایسے ہی حج ہے، حج کا لغوی معنی یہ قصد کرنا ہوتا ہے، ارادہ کرنا. لیکن شریعت میں اس کا معنی ارادہ کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ خاص ایام میں انسان جو ہے مکہ کا سفر کرے، وہاں جا کے مقصود جو ہے وہ ارکان ادا کرے، تو یہ حج کہلاتا ہے. تو یہ ہے شرعی عرف. تو مصدر کے لحاظ سے یعنی وہ عرف شروع کیسے، یعنی کہاں سے شروع ہوا ہے، تو نماز کا یہ معنی شریعت نے متعین کیا ہے، تو اس کی ابتدا شارع سے قرآن کے نزول سے ہوئی ہے. ایسے ہی زکوٰۃ کا، حج کا یا دیگر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. نکاح کا معنی جو ہے اس طریقے سے طلاق، نکاح، طلاق وغیرہ. اب طلاق کا معنی ہے قید کو چھڑا دینا، یعنی قید، یعنی جو قید تھی، جو بندھن تھا اس کو چھوڑ دینا، توڑ دینا، رسی کو کھول دینا. لیکن طلاق جو شریعت میں ہے اس کا، یعنی اس کی خاص کیفیت بیان کی گئی. تو یہ شرعی عرف ہے، یعنی جس عرف کی ابتدا شریعت سے ہوئی. تو دوسری اس لحاظ سے، یعنی ابتدا کے لحاظ سے کہ وہ عرف کہاں سے شروع ہوا ہے، دوسری قسم جو ہے عرف عام ہے. عرف عام یعنی عرف عام سے مراد یہ ہے کہ اگر اس لفظ کو اس کے اصلی معنی سے دوسرے معنی میں منتقل کرنے والے سارے لوگ ہوں، تمام لوگوں کے ہاں وہ مخصوص معنی کے لیے استعمال ہوتا ہو، تو وہ عرف عام ہے. اگر عرف خاص یعنی کسی خاص قبیلے کے ہاں، کسی خاص لوگوں کے ہاں وہ کسی خاص معنی میں استعمال ہوتا ہو، لغوی معنی چھوڑ کے، یعنی لغوی معنی اس کا مراد نہیں لیا گیا بلکہ دوسرا معنی مراد لیا گیا ہے، خاص لوگوں کے ہاں، تو وہ عرف خاص ہو جائے گا. یعنی ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی خاص علاقے کے لوگ جو ہیں وہ کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے خاص کر لیں، کوئی لفظ بولیں تو اس سے مراد ان کی، مثال کے طور پر جو ہے بعض علاقوں میں جو مثلا طلاق دینے کے الفاظ جو ہیں مختلف. اب بعض علاقوں میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو ہمارے علاقے میں بالکل ہے ہی نہیں، اور ہمارے علاقے میں کچھ ایسے استعمال ہوتے ہیں جو ان کے علاقے میں نہیں. تو یہ عرف خاص ہو جائے گا، یعنی جو لوگ جو ہیں کسی خاص کلمے کو کسی خاص معنی کے لیے متعین کر لے. تو یہ عرف عام اور خاص. عام سے مراد ہے کہ وہ تمام لوگوں کی طرف سے وہ کسی خاص معنی کے لیے جو ہے وہ، یعنی لغوی معنی اس کا متعین کر لیا جائے، لغوی معنی چھوڑ کے کوئی اور معنی متعین کر لیا جائے،
اب وہ متعین کرنے والے اگر سب لوگ ہوں گے تو عرف عام ہو جائے گا. اگر جو ہے وہ سب لوگ نہیں ہیں، کوئی خاص لوگ ہیں، چند افراد ہیں، کسی خاص علاقے کے لوگ ہیں، خاص قبیلے کے لوگ ہیں، یا خاص پیشے کے لوگ ہیں، تو وہ عرف خاص ہو جائے گا. تو اب مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں تاکہ سمجھ آ جائے. الدابہ کا لفظ، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اب دابہ کا لفظ جو ہے ہر زمین پر جو چلنے والا ہے اس کے لیے دابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دابہ کا. تو اب لیکن جو عربی بولنے والے ہیں انہوں نے اس کو ہر زمین کے چلنے والے کے لیے خاص نہیں کیا اپنی لینگویج میں، عام لینگویج میں. وہ اس سے مراد جو ہے وہ چار ٹانگوں والے جانور لیتے ہیں دابا سے. اب یہ عرف عام ہے، حالانکہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، لیکن جو عربی بولنے والے ہیں انہوں نے اس کو یعنی اس کے عام معنی کو خاص کر کے اس سے مراد صرف وہ چار پاؤں یعنی چار ٹانگوں والے جانور سے وہ مراد کر یعنی وہ معنی متعین کر لیا ہے. تو یہ عرف عام ہو جائے گا. ایسے جو ہے وہ کوئی مثلا کوئی لفظ جو ہے کسی خاص علاقے کے لیے مشہور ہو جائے کسی خاص معنی کے لیے. بعض تاجر جو ہے ان کے ہاں کوئی لفظ جو ہے وہ کسی خاص معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا اب تاجروں کی زبان میں ایک لفظ پیٹی وہ استعمال کرتے ہیں، پیٹی. اب پیٹی جو ہے اگر آپ وہی جائیں کسی بازار میں، پیٹیوں والے بازار میں، تو وہ پیٹی وہ جہاں جس میں سامان رکھا جاتا ہے وہ ہے. اگر وہی جو ہے آپ کسی مارکیٹ میں جائیں تو وہ پیٹیوں سے مراد ان کی پیٹی سے مراد لاکھ ہوتا ہے. تو یہ ان کی زبان ہے. اب وہ 1 روپیہ بولتے ہیں بعض اوقات، یہ بھی بعض تاجروں کے ہاں ہے، خاص طور پر لاہور میں. تو روپیہ بولتے ہیں مراد 1000 ہوتا ہے. تو یہ عرف عام اور خاص. اب یہ خاص یعنی یہ بعض تاجروں کے ہاں ہے، یہ بعض علاقوں کے ہاں، بعض لوگوں کے ہاں، بعض قبیلوں کے ہاں. عام کیا ہے کہ تمام لوگوں کے ہاں وہ اس کا معنی کو متعین ہو. تو یہ تھی مصدر کے لحاظ سے عرف کی اقسام. تو امید ہے یہاں تک جو ہے وہ بات واضح ہوگی، کلیئر ہے، کسی کو کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ جی کلیئر ہے سر، الحمدللہ. چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تو الحمد عرف کی جو اگلی تقسیم ہے وہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے معتبر ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے عرف کی اقسام. تو یعنی وہ عرف، وہ رواج جو لوگوں کی عادت بن چکا ہے، لوگوں کے ہاں رائج ہے، وہ شریعت میں معتبر ہے کہ نہیں ہے. اس کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں، عرف صحیح اور عرف فاسد. تو عرف صحیح یعنی اس کو کہیں گے یعنی جو شریعت کے خلاف نہ ہو، جو شریعت کے خلاف نہ ہو اور لوگوں کے ہاں رائج ہو چکا ہو. جیسے مثال کے طور پر اب یہ اشارے ہیں روڈ پر جو لگے ہوئے ہیں، اب یہ لوگوں کے ہاں رائج ہے پورے مثلا پوری دنیا میں تقریباً جو ہے، یا پاکستان میں آپ لگا لیں کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ اب یہ اشاروں کا سسٹم ہے. تو یہ لوگوں کا عرف رواج بن چکا ہے اور یہ شریعت کے خلاف بھی نہیں. تو یہ شریعت کے ہاں معتبر بھی ہے. معتبر ہونے سے مراد یہ ہے کہ شریعت اس سے منع نہیں کرتی، اور جس مقصد کے لیے یہ لگائے جاتے ہیں اس مقصد کو شریعت نے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ اس سے جو ہے انسانوں کی جانیں بچتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچتے ہیں، لوگوں کے مال جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتے، لوگوں کی جو ایکسیڈنٹ کم ہوتے ہیں، ان کے پیسے بچ جاتے ہیں. ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا ظاہر بات ہے، جو ان کی گاڑیاں ہیں وہ سیو رہیں گی، پیسے کو ضیاع نہیں ہوگا، پیسے محفوظ رہیں گے. تو ان سارے مقاصد کو شریعت نے حکم دیا ہے حاصل کرنے کا. تو عمومی طور پر یہ شریعت اس سے منع بھی نہیں کرتی. تو اس لیے یہ عرف صحیح ہے، یعنی شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے، شریعت کے ہاں یہ معتبر ہے. دوسرا جو ہے عرف فاسد، یعنی ایسا عرف، ایسا رواج، ایسا یعنی عادت لوگوں کی جو شریعت کی نظر میں وہ معتبر نہ ہو، شریعت نے اس سے منع کیا. جیسے مثال کے طور پر اب بٹا سٹا ہے، بٹے سٹے کا نکاح، نکاح شگار جسے کہتے ہیں. تو یا مثلا جو ہے بے پردگی، اب لوگوں کا رواج بن چکا ہے، عورتوں کا بے پردہ جو ہے وہ گھروں سے نکلنا. تو اب یہ لوگوں کا رواج بن چکا ہے. کوئی بندہ کہے کہ جو رواج جو ہے وہ شریعت میں معتبر ہے، اب لوگ جو ہے وہ اکثر لوگوں کی بے پردگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اب کوئی مسئلہ نہیں، یہ کام ٹھیک ہے. تو اس سے جائز نہیں ہو جائے گا کیونکہ شریعت نے بے پردگی کو حرام قرار دیا. ایسے مثال کے طور پر جو ہے سودی کاروبار جو ہے اب ہر عام ہو چکا ہے. بینکوں کی کثرت ہے، بلکہ بینک جو گنے نہیں جاتے، اب ہر بینک میں سودی کاروبار ہوتا ہے. تو کیا اس سے وہ حلال ہو جائے گا کہ لوگ اس کو اپنائے ہوئے ہیں، لوگوں کے یہاں یہ رواج بن چکا ہے.
اور ہر دوسرا بندہ اس میں ملوث ہے، تو اس سے جائز نہیں ہو جائے گا، یہ عرف فاسد ہے، یعنی جس کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا، جس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اب یعنی یہ وہ مثالیں ہیں جو عرف فاسد کی ہیں، تو یہ شریعت کے نقطہ نظر سے، اور آگے جو وضاحت آ رہی ہے کہ کس عرف پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، کس پر نہیں کیا جائے گا، وہ آخر میں شرطیں میں نے ذکر کی ہیں، تو وہ آخر میں پڑھتے ہیں۔ اور اگلی جو تقسیم ہے وہ ہے عمل کرنے کے لحاظ سے عرف کی اقسام، یعنی اس عرف پر، اس رواج پر عمل کرنے والے، یعنی پریکٹسنگ یا پریکٹیکلی اس چیز کو اپنانے، یعنی شاید کوئی اس میں سے پیچھے رہے جو اس کے خلاف جائے، لیکن سارے لوگ اس کو اپنائے ہوئے ہیں تقریباً، تو یہ عرف مضطرد ہے، پہلا جو ہے مضطرد۔ دوسرا ہے عرف غالب، غالب سے مراد یہ ہے کہ اس عرف پر عمل کرنے والے اکثریت ہیں، اکثر اس پر عمل کرتے ہیں، بعض چھوڑ بھی دیتے ہیں، بعض اس کو نہیں اپناتے، تو یہ عرف غالب کہلائے گا۔ عرف مشترک یہ ہے جو تیسرا لکھا ہوا ہے، کہ اس پر عمل کرنے والے اور چھوڑنے والے برابر ہوں، یعنی 50-50 ہو، یعنی چھوڑنے والے بھی اتنے ہیں اور اپنانے والے بھی اتنے ہیں، 50-50 جو ہے کام۔ اور عرف جو ہے چوتھا جو قسم ہے اس لحاظ سے، عرف نادر، یعنی وہ بہت کم لوگوں کے ہاں، وہ کم لوگوں کے ہاں وہ یعنی معقول ہو، کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، بہت کم، تو یہ عرف نادر ہے۔ تو جو شریعت میں معتبر ہے وہ صرف پہلی دو قسمیں، عرف مضطرد اور غالب۔ مضطرد سے مراد یعنی جس عرف پر، جس رواج پر تمام لوگ چلتے ہوں، غالب سے مراد ہے جو اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو اپناتے ہوں، وہ چند ایک نہ بھی اپنائیں تو وہ غالب کہلائے گا۔ تو یہ دو پہلی قسمیں، ایک سے مراد جو ہے کہ 50-50 ہو، یعنی آدھے جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں، آدھے نہیں کرتے۔ نادر سے مراد یہ ہے کہ جو بہت کم لوگوں کی تعداد اس کو اپنائے ہوئے ہو اور اکثر جو ہے اس کو نہ اپنائیں، تو یہ عرف نادر ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں آخری دونوں قسمیں شریعت کی نظر میں معتبر نہیں۔ تو یہ امید ہے کہ آپ کو جو عرف کی مختلف لحاظ سے اقسام ہیں یہ واضح ہو گئی ہوں گی۔ آگے جو ہے آخر میں لکھا ہے میں نے قاعدے کے دلائل، یعنی اس قاعدے کی حجیت کی دلیل کیا ہے۔ تو دلیل جو ہے وہ بہت ساری اس کی آیات ہیں، احادیث ہیں، چند ایک آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ایک میں نے آپ کو حدیث سنا بھی دی ہے، جو ابو سفیان کی بیوی جو ہند بنت عتبہ کی حدیث ہے، کہ اللہ کے رسول نے اسے فرمایا کہ خودی ما یکفی کی ووالدکی بالمعروف، کہ تجھے اور تیری اولاد کو جتنا کافی ہو وہ تو اس کے مال سے لے لے، معروف طریقے کے ساتھ، یعنی لوگوں کے رواج میں جتنا خرچہ بنتا ہے تیرا اتنا تو لے لے۔ اب یہ بھی ایک عرف کے اعتبار ہونے کی، معتبر ہونے کی دلیل ہے کہ شریعت نے عرف کا اعتبار کیا ہے۔ ایسے مثال کے طور پر جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف میں، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہاں بھی وامر بالعرف، اس کا معنی بیان کرتے ہوئے ابن عطیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بکل ما عرفت النفوس مما لا ترده الشریعہ، کہ اس سے مراد ہر وہ چیز جو لوگوں کے ہاں رائج ہو، لوگوں کے ہاں وہ لوگ اس پر عمل پیرا ہوں اور شریعت اس کے خلاف نہ ہو، وہ چیز مراد ہے وامر بالعرف، یعنی انہوں نے اس کا معنی وہی بتایا جو پیچھے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، عرف کے معنی میں یا عادت کے معنی میں۔ اور اس طریقے سے وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہو، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا تعلق رکھو، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ، یعنی جو تمہارے معاشرے میں رائج ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک جو ہے نا وہ بندہ شادی کرتا ہے لاہور میں، اور دوسرا شادی کرتا ہے مثال کے طور پر کسی سندھ کے کسی وہ بیکورڈ علاقے میں، یا پنجاب کے کسی بیکورڈ علاقے میں، یا کسی اور جگہ میں بیکورڈ میں۔ اب یہ دونوں کا خرچہ برابر ہوگا؟ بالکل برابر نہیں ہوگا۔ جو ظاہری بات ہے لاہور میں رہنے والا جو ہے اس کا خرچہ زیادہ ہے، ایون کہ جو شہر میں رہتا ہے اور گاؤں میں رہتا ہے خرچے کا فرق ہوتا ہے۔ اب دونوں پر خرچے کی ذمہ داری ہے، لیکن شہر والے پر شہر کے حساب سے ہے، گاؤں والے پر گاؤں کے حساب سے۔ ایسے ہی جو بیکورڈ علاقہ ہے اس پر ذمہ داری اس علاقے کے حساب سے ہے، اور یہ اس کا تعلق علاقے کا بھی ہے اور خاوند کی اپنی جیب کا بھی ہے، اس کی اپنی جیب کتنی اجازت دیتی۔ تو یہ عرف پر چھوڑا ہے شریعت نے، اس کو متعین نہیں کیا، کیونکہ متعین کرنا جو ہے بہت مشکل ہے۔
تو شریعت نے اس لیے وہ کہ شریعت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، ایک مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہے. تو اگر متعین کر دیا جاتا تو ایک مخصوص زمانے کے لیے تو پاسبل تھا کہ اس پر عمل ہو جائے، تو قیامت تک عمل نہیں ہو سکتا تھا. تو شریعت نے ایسے قواعد دے دیے ہیں جس سے شریعت جو ہے وہ قیامت تک چل سکتی ہے آسانی کے ساتھ. تو اس لیے تو عرف معتبر ہے. وعاشرہن بالمعروف، تو یہ معروف سے مراد یہی چیز ہے. تو ایسے ہی میں نے آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سنائی ہے جو ہند بنت ابی عقبہ والی، اور بھی آپ کے پاس جو ہے آپ کے مذکرے میں جو آپ کے نوٹس ہیں اس میں دلیلیں لکھی ہوئی ہیں، دو چار اور لکھی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں. ایک قول جو ہے وہ بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے اس حوالے سے، عبداللہ بن مسعود کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، یعنی جس کو مسلمان اچھا خیال کریں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھا ہے. یعنی جو لوگوں کے ہاں رائج ہو جائے، لوگ اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ پسندیدہ ہے، وہ معتبر ہے. تو یہ چند ایک دلائل ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے دلیل قرآن مجید کی آیات آپ کے نوٹس میں لکھی ہوئی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. آخر میں جو ہمارا آخری ٹاپک ہے اس حوالے سے وہ ہے عرف پر عمل کرنے کی شروط. اور یہ بڑا اہم ٹاپک ہے کہ کیا ہر وقت عرف پر عمل کیا جائے گا، ہر رواج کو اپنایا جائے گا؟ جیسے میں نے آپ کو پیچھے مثالیں بھی دی ہیں. اب لوگوں کے ہاں جو ہے وہ بے پردگی رواج بن چکی ہے، داڑھی کو کٹوانا رواج بن چکا ہے، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، پینٹ کو شلوار کو اس طریقے سے تھری پیس کو یا کسی اور چیز انسان نے پہنی ہوتی وہ رواج بن چکا ہے. اب لوگوں کے ہاں اگر عورتوں کے ہاں رواج بن جائے کہ وہ مثلا جو ہے وہ اپنے ٹخنے ننگے کریں یا اپنی پنڈلیاں ننگی کریں، تو اب یہ کیا رواج شریعت معتبر ہے؟ تو اس بارے میں یہ شروط ذکر کی گئی کہ عرف پر عمل کرنے کی شروط. تو پہلی شرط یہ ہے جو سب سے پہلے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عرف شریعت کے خلاف نہ ہو. یعنی ہر وہ کام جس کے بارے میں شریعت نے حکم دیا ہے اس کے کرنے کا یا نہ کرنے کا اگر لوگوں کا رواج اس کے خلاف ہو جائے تو اس رواج کو پس پش ڈال دیا جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے. اللہ کا حکم جو ہے وہ ہر حال میں مقدم ہے، چاہے تمام لوگ جو ہیں وہ غلط ڈگر پر چل جائیں، اللہ کا حکم اس کے خلاف ہو تو وہی حق ہے اور وہی صحیح ہے اور وہی معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ کارآمد ہے اور اسی میں خیر ہے. تو اسی پر عمل کرنا جو ہے فرض اور ضروری ہے. تو سب سے اہم شرط ہے کہ ایسا رواج لوگوں کا چاہے وہ قولی ہو یا فعلی، یہ ساری رواج کی مثال میں نے آپ کو دی. تو اگر وہ شریعت کے خلاف ہو جائے تو اس رواج کا کوئی اعتبار نہیں، وہ دیوار پر مار دیا جائے گا، اس کی کوئی اوقات نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے. اللہ کے حکم سے کسی کی بات بھی ٹکرائے تو اس کسی کی بات کی یا کسی کا عمل ٹکرائے اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں. تو عرف کی معتبر ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لوگوں کا رواج جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہ. دوسرا جو ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ عرف مضطرد ہو یا غالب ہو. مضطرد سے مراد یہ ہے کہ تمام لوگ اس پر عمل کرتے ہوں وہ اس رواج پر، یا اکثر لوگ جو ہے عمل کرتے ہوں، چند ایک نام ہی کرے کوئی مسئلہ نہیں. تو لوگوں کے ہاں وہ عرف مضطرد ہو یا غالب ہو تو پھر جو ہے اس رواج پر عمل کیا جائے گا، ورنہ نہیں کیا جائے گا. یہ دوسری شرط ہے. تو یہ امید ہے یہ کلیئر ہوگی انشاءاللہ. تیسری شرط یہ ہے کہ جب عرف کے مخالف صراحت کر دی جائے تو عرف پر عمل نہیں کیا جائے. یعنی مثال کے طور پر اس کو میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں تاکہ شرط واضح ہو جائے. اگر آپ کسی مال پر جاتے ہیں بالفرض، یا مال پر نہیں کسی بڑی دکان پہ جاتے ہیں اور آپ نے وہاں سے کوئی واشنگ مشین خریدی اور ان کے ہاں جو ہے وہ جو عام طریقہ کار ہے کہ واشنگ مشین آپ خرید کے وہاں سے اپنی جو ہے وہ وہاں سے کوئی رکشہ وغیرہ کروائیں گے اور اٹھا کے گھر لے کے آئیں گے. یہ لوگوں کے ہاں عام چلتا ہے، یا اس دکان پہ یہ عام ہے کہ آپ وہاں سے واشنگ مشین خریدیں گے، بس ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ کو باہر نکال دیں، بس دکان سے باہر کر دیں، آگے آپ نے لے کے جانی ہے. یہ عام طور طریقہ ہے ان کا. تو یہ رواج ہے، یہ ان کے یہاں چلتا ہے. لیکن اگر آپ جو ہے اس میں اپنے پیسے میں یہ رکھ دیں کہ ہاں بھی میں واشنگ مشین جو ہے وہ
اتنے میں خرید رہا ہوں اور آپ نے یہ میرے گھر پہنچانی، تو یہ ان کا عرف تھا، آپ نے اس کے ہٹ کے کام کروایا ہے۔ تو یہ ہے وہ کہ جب عرف کے مخالف صراحت کر دی جائے تو عرف پر عمل نہیں کیا جائے گا، تو یہاں اب وہ اس دکان والے پر ضروری ہو جائے گا کہ وہ اپنے عمل کو رواج کو چھوڑ کے وہ واشنگ مشین گھر پہنچائے۔ یا بالفرض ایک اور مثال دے دوں، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، کہ اگر جو ہے وہ آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں، وہی واشنگ مشین جو ہے وہ آپ اس سے خریدتے ہیں۔ اب پاکستان میں جو کرنسی ہے وہ روپیہ ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو کرنسی جو ہے وہ روپیہ نہیں دوں گا، ڈالر دوں گا، یا جو ہے ریال دوں گا یا دینار دوں گا، تو یہاں عرف کے مخالف صراحت کر دی گئی، تو یہاں اگر وہ آپ کا معاملہ طے ہو جائے تو آپ اسی کرنسی میں ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ بعد میں اگر جو ہے یہاں مسئلہ کہاں پیدا ہوگا کہ اگر بعد میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی عدالت میں، کوئی جج کے پاس، تو اگر جج کہے کہ ہاں بھی آپ نے کرنسی جو ہے روپے میں کیوں نہیں دی، تو آپ اس کو بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں کہ ہماری بات ہی یہ ہوئی تھی کہ ہم نے کرنسی جو ہے وہ جو لین دین جو کرنسی ہے وہ اس میں نہیں کرنا روپے میں، بلکہ ڈالر میں یا کسی اور کرنسی میں کرنا ہے۔ تو یہ ہے عرف کے مخالف۔ امید ہے یہ شرط سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر رواج کے مخالف جو ہے وہ عرف کے مخالف صراحت کر دی جائے موقع پر کسی بات میں، کسی عمل میں، تو عرف پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسی صراحت پر عمل کیا جائے گا جو کی گئی، جیسے میں نے آپ کو دو مثالیں دی۔ تو چوتھی جو شرط ہے عرف پر عمل کرنے کی، مثلا مثال کے طور پر ایک اور مثال دے دوں چاہے اور سمجھ آ جائے۔ بالفرض اگر میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی ہے کہ اگر بندہ کسی بیکورڈ علاقے کا ہو، شادی شدہ ہو، اس کا خرچہ اور جو لاہور میں ہے یا کسی ملتان میں ہے یا اسلام آباد میں ہے، بڑے شہر میں ہے، تو اس کے خرچے میں فرق ہوگا۔ میاں بیوی جو خرچہ، جو میاں جو ہے جو خاوند بیوی کو دے گا، خرچے میں فرق ہوگا۔ لیکن اگر وہ جو بیکورڈ علاقے کا جو رشتہ ہوا ہے اس میں جو لڑکی والے ہیں وہ یا لڑکی جو ہے وہ شرط لگا دے کہ خرچہ جو ہے ہر ماہ میں اتنا لوں بالفرض، اور وہ ان کے رواج کے خلاف، تو پھر اس شرط پر اگر ایکسیپٹ کر لیا جائے خاوند کی طرف سے، پھر اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ ہے کہ عرف کے مخالف صراحت کر دی جائے تو عرف پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ جس چیز کی صراحت کی گئی ہے اسی پر عمل کیا جائے۔ اچھا، چوتھی شرط جو ہے عرف مسئلہ سے پہلے ہو یا متصل ہو، یعنی رواج جو مسئلہ پیش آیا ہے وہ رواج اس سے پہلے لوگوں کا ہاں چلتا ہو۔ اگر رواج بعد میں بنا ہے، مسئلہ پہلے ہے، تو پھر بعد والے رواج کو پہلے والے پر نہیں کیا جائے، یعنی جو لوگوں کے ہاں رواج تھا، عادت تھا، وہ سابقہ ہونی چاہیے پہلے۔ جو لوگوں کے ہاں رواج چل رہا ہے، عادت چل رہی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اگر یہ چوتھی شرط ہے، عرف مسئلہ سے پہلے ہو یا متصل ہو۔ تو اگر بعد میں کوئی مثال کے طور پر یہی مثال جو میں نے آپ کو دی ہے، یہ جو خاوند اور بیوی والی، کہ اگر بالفرض جو ہے وہ ایک میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے 2010 میں، اب 2010 میں اس علاقے میں جو خرچہ خاوند جو نارمل جس کی تنخواہ ہو، سیلری ہو یا آمدنی ہو، وہ اگر خرچہ دیتا تھا اپنی بیوی کو 30,000 روپے منتھلی یا 40,000 روپے، کہ لوگوں کا ان کا رواج چل رہا تھا۔ اب بعد میں جو ہے وہ عرف تبدیل ہو جائے 2015 میں یا 20 میں، تو اس عرف پر عمل نہیں کیا جائے گا کہ ہاں بھائی اس وقت اگر بالفرض جو ہے وہ بعد میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، خدا نہ خاصا طلاق ہو جائے، اس خاوند نے اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیا تھا 3 ماہ، 4 ماہ، 5 ماہ، 2011 میں بالفرض، تو 2015 میں رواج چینج ہو گیا، تو جو قاضی جو ہے فیصلہ کرے گا، جو جج فیصلہ کرے گا، وہ 2010 سے پہلے والا جو عرف ہوگا رواج اس کو لے گا، نہ کہ 2015 والا، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے پہلے کا ہے، بعد کا نہیں۔ تو امید ہے یہ شرط آپ کو، یہ آخری شرط سمجھ آ گئی ہوگی۔ عرف رواج پہلے ہونا چاہیے، اس رواج کو فالو کیا جائے گا، بعد میں اگر رواج بن جائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو نہیں اپنایا جائے گا۔ تو یہ چار شرطیں ہیں، اگر چار ہی شرطیں پائی جائیں تو پھر جو ہے عرف پر، لوگوں کے رواج پر عمل کیا جائے گا۔ تو امید ہے یہ چاروں شرطیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، کسی کو اس میں کوئی بات کلیئر نہ ہو یہ بات مخفی ہو تو کائنڈلی پوچھ لیں۔
جی ایوری تھنگ کلیئر، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نا یہ جو دوسرے نمبر والی ہے اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجیے گا. اور یہ مترد ہو لفظ جو ہے متارد ہے، متارد ہے، میم طارا دال متارد. متارد کا مطلب لفظی معنی ہوتا ہے قیاسی. تو مطلب یہ ہے کہ عرف متارد ہو یا غالب، یعنی اس عرف پر عمل کرنے والے تمام لوگ، اس رواج کو اپنانے والے تمام لوگ ہوں یا تمام نہ بھی ہوں، 95% غالب ہو یا 90%. تو اس رواج کو شریعت، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں، یہ معنی ہے مترد کا اور غالب کا. مترد مراد یعنی اس رواج پر عمل کرنے والے جو وہ اکثریت ہوں یا مترد اکثریت نہیں بلکہ سارے مترد مراد سارے. اور غالب مراد یہ ہے کہ چند ایک کے ہاں وہ اس چند ایک لوگ اس پر عمل پیرا نہ ہوتے ہوں، باقی سارے ہوتے ہیں غالب. 90%، 95%، 98، 98، 92 وغیرہ. یہ معنی ہے عرف مترد اور غالب. جی باقی سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بات جو مخفی ہو، چاہے ہم آخری بات کر کے تو اس کو سمیٹیں ذرا. جی بالکل کلیئر ہے. کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. تو اگلی جو ہے نا وہ آخری جو بات اس میں رہ گئی ہے وہ ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، ہر وہ مسئلہ جس کا حکم شریعت نے مطلقاً بیان کیا ہے اور شریعت میں اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، اور نہ ہی لغت میں اس کے معنی کا تعین ہے، تو وہاں عرف پر عمل کیا جائے. اور یہ تقریباً جو ہے بہت سارے فقہاء نے بات ذکر کی ہے کہ ہر وہ مسئلہ جس کا حکم شریعت نے مطلقاً بیان کیا ہے، یعنی حکم بیان کر دیا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی، اور شریعت میں اس کا کوئی ضابطہ نہیں، یعنی اس کا کوئی باقاعدہ کوئی بتایا نہیں ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے. اور نہ ہی لغت میں اس کے معنی کا تعین، یعنی ڈکشنری میں عربی، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی میں ہے، احادیث بھی عربی میں ہے، اس کا کوئی معنی متعین نہیں کیا، تو پھر وہاں جو ہے وہ عرف پر عمل کیا جائے. یہاں میں آپ کو ایک مثال دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. مثال کے طور پر اب تمام لوگ فقہا کے ہاں چور کا ہاتھ کاٹنے کی، اب اسلام نے جو چوری کی سزا بیان کی ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے. اب اگر مثلا روڈ پر مال پڑا ہو تو وہاں سے کہ اٹھا لے، اس کو چوری نہیں کہیں گے، بلکہ فقہا نے کہا ہے کہ چور کا ہاتھ اس وقت کاٹا جائے گا جب وہ محفوظ جگہ سے مال چرائے. جب وہ محفوظ جگہ سے مال چرائے گا تو تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اگر روڈ پر پڑی ہوئی چیز اٹھا کے لے جائے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اچھا، اب محفوظ کا جو ہر چیز، کرنسی کی محفوظ جگہ جو ہے اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ الگ ہے، زیورات کو محفوظ کرنے کا طریقہ الگ ہے، گاڑی کو، بس کو، اس طریقے سے بائک کو، سائیکل کو محفوظ کرنے کا طریقہ الگ ہے. ایسے ہی مثلا جو ہے وہ کپڑوں کو، جوتوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ الگ ہے، گھڑیوں کو. اب ہر چیز کے محفوظ کرنے کا طریقہ الگ ہے. تو اب یہ محفوظ کیسے سمجھا جائے گا کہ یہ چیز محفوظ جگہ پر پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی رواج کے حساب سے؟ اگر عرف میں وہ جگہ آپ نے جہاں رکھی ہوئی تھی وہ لوگوں کے ہاں محفوظ جگہ شمار ہوتی تھی، وہاں سے اگر کسی نے چرا لی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دی جائے گا. مثال کے طور پر آپ کی گھڑی ہاتھ میں رکھی، آپ کی گھڑی جو ہے وہ آپ نے اتار کے گھر کی دیوار پر رکھی ہوئی، جو باہر دیوار ہے نا گھر کی، جو باہری دیوار ہے جس میں گیٹ لگا ہوتا ہے، اس گیٹ پر آپ نے جو ہے گھڑی اتار کے رکھ دی. اب یہ محفوظ جگہ کہ نہیں ہے گھڑی کے حساب سے؟ کوئی مجھے جواب دے گا؟ محفوظ نہیں ہے. نہیں بالکل محفوظ محفوظ. نہیں. اگر وہاں سے کوئی اٹھا کے لے جائے گا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ایسے ہی زیورات ہیں تو موبائل ہے. اب ہر چیز کو محفوظ کرنے کا طریقہ جو ہے لوگوں کے ہاں رواج کے حساب سے ہے.
لوگوں کے ہاں جو چیز جس جگہ محفوظ شمار ہوتی ہے، اگر وہاں سے کسی نے چرا لی ہے تو پھر اس کے ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ نہیں کاٹا جائے گا۔ ایسے ہی ایک اور بڑا جو ہے مختلف فی مسئلہ ہے، تو میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر، اگرچہ فقہا کے ہاں بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ اب سفر کا مسئلہ ہے کہ کس سفر پر قصر ہوگی، قصر نماز جو ہے، کتنے انسان جو ہے وہ کلومیٹر سفر کرے، جب تم میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کا سفر۔ اللہ کے رسول جو ہے سفر کرتے تھے تو قصر کیا کرتے تھے نماز۔ اب سفر کی جو کہتے ہیں نا کہ سفر جو ہے وہ اس کی کوئی حد بندی شریعت نے نہیں کی، یہ مانا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتانا چاہ رہا کہ شریعت نے حکم مطلقاً بیان کیا ہے کہ سفر کے ساتھ حکم کو جوڑ دیا ہے کہ جب تم نے سفر کرنا ہے تو تم نماز قصر کر سکتے ہو۔ اب اس کا کوئی ضابطہ نہیں بتایا کہ کتنے میل سفر کرو، کتنے کلومیٹر سفر کرو۔ جو کلومیٹر بیان کیے جاتے ہیں وہ صحابہ کرام کی طرف سے ہیں، بعض نے 9 بھی بتائے ہیں، وہ 9 کس لحاظ سے وہ ایک لمبا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب ایسے ہی بعض صحابہ کرام نے جب وہ 84 میل، تقریباً 84 کلومیٹر میل اس طریقے سے کوئی یعنی اس کے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے، یا 52 میل تقریباً، مختلف ہے۔ اب صحابہ کرام کا اپنا جو ہے مشاہدہ ہے، شریعت نے اس کا کوئی جو ہے ضابطہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے واضح نص نہیں، بالکل بھی کسی حدیث میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے رسول نے کہا ہو جب تم اتنا سفر کر لو تو نماز قصر۔ تو اب یہاں جو علماء کہتے ہیں کہ اس سفر میں قصر کی جائے گی جو لوگوں کے ہاں سفر شمار ہوتا ہے، تو یہاں وہ یہ قاعدہ لگاتے ہیں کہ اس کو شریعت نے حکم مطلقاً بیان کیا ہے اور اس کا کوئی ضابطہ نہیں بتایا، اور نہ ہی لغت میں اس کا کوئی تعین ہے کہ سفر کتنا سفر ہو، کوئی سفر کی حد بندی نہیں کی گئی لوگوں یعنی عربک ڈکشنری میں کہ کتنے جو میل کو سفر کہیں۔ تو اب یہاں یہ ڈپینڈ کرے گا عرف پر، رواج پر۔ لوگوں کے ہاں جتنا جو ہے وہ گھر سے جانا دور وہ سفر شمار ہوتا ہے، اتنے سفر پر انسان جائے گا تو قصر کرے گا، اتنے سفر سے کم جائے گا تو قصر نہیں کرے گا۔ اب وہ بھی اسی قاعدے کے تحت کہ کیونکہ اس کا ضابطہ شریعت نے بتایا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی مثلا مثال کے طور پر اب شریعت نے حکم دیا ہے کہ تم عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کہ تم عورتوں کو ان کا خرچہ مرچہ دو، ان کی رہائش کا انتظام کرو۔ اب یہ نہیں بتایا کہ رہائش کیسی ہونی چاہیے، تو یہ رواج کے حساب سے۔ تو یہ ساری جو مثالیں ہیں، تو امید ہے یہ قاعدہ آپ کو انشاءاللہ کافی حد تک واضح ہو چکا ہوگا۔ اب یہاں تک اگر کسی کو کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے، ورنہ ہمارا جو ٹاپک ہے جو اس آج کا جو قاعدہ تھا اس کی تقریباً وضاحت جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔